بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میرے ساتھ ہماری تحریک انصاف کی بہت ہی خوبصورت ہماری ایم پی اے مسرت چیمہ صاحبہ، آج میری ان سے ان کے گھر میں ملاقات ہوئی. تو جیسا کہ اے پی سی ہوئی کچھ دن پہلے، آل کرپٹ پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے تحریک انصاف کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کی اس عوام کے خلاف کھڑی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جی جو عمران خان کو لے کر آئے ہیں ہم ان کے خلاف نکلے ہیں. تو میرا خیال سے اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہا جائے یا 22 کروڑ عوام کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ کوئی بھی منافقانہ بات نہیں ہو سکتی. آج مسرت چیمہ صاحبہ، میں آپ کا پہلے تو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکال کے دیا. آپ صرف اس بات کا جواب دیں کہ جیسے دیکھیں آل پارٹیز جو ہیں وہ اب کرپٹ پارٹیز ہیں، یہ اب اکٹھی ہو گئی ہیں. یہ صرف عمران خان کو ہٹانا نہیں چاہتی، یہ پاکستان کی بھی دشمن عناصر کے ساتھ مل کے دیکھ لیں کہ نہ انہوں نے کبھی کشمیر کی بات کی، نہ انہوں نے کبھی پاکستان میں جو اس وقت غربت ہے، جہالت ہے، آپ دیکھیں سندھ کا کیا حال ہے، ہمارے پنجاب کا کیا حال رہ چکا ہے. انہی کے دور میں کوئی ایسا ترقیاتی کام نہیں ہوا، صرف اور صرف باتیں کی گئی ہیں. اور آج یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ 2 سالوں میں انہوں نے کیا کیا. خود تو یہ 35 سال 40 سال حکومتوں میں رہے ہیں، یہ خود کیا کرتے رہے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ فار یور ارائیول ہیئر. اتنی خوبصورت پیاری پیاری لڑکیاں کشمیر سے، اور اٹس این آنر. اور دوسری جہاں تک رہ گئی بات، آپ نے جو ٹائٹل دیا وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ آل کرپٹ ایسوسیشن اور پارٹیز جو بھی ان کو نام دیں. دیکھیں جی، بیسکلی دیکھیں پالیٹکس کریں، پالیٹکس کرنے سے ان کو کوئی نہیں روکتا. وی آر ہیئر فار پالیٹکس، وی آر سپوز ٹو ڈو پالیٹکس. میں اتنا بھی مارجن دیتی ہوں کہ اگر آپ کم ظرف ہے، آپ ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگا لیں، آپ نے جس طرح سے آپ ہماری لیڈرشپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں کر لیں. آپ کا ان تمام اوچھے ہتھکنڈوں کو پریکٹسز کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ پہلے تو ملک کے اداروں کے اوپر خود چڑھ دوڑتے رہے. آپ سپریم کورٹ کا حال دیکھیں، فزیکلی اٹیک کیا. مریم کا آپ حال دیکھیں کہ کیسے نیب کو اس نے للکارا کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹو لائک آپ مجھے سمن بھیج کے بلانے کی، تو اس نے اٹیک کر دیا، ورکرز کو آگے لڑوا دیا، مروا دیا. پھر اس کے بعد ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کے ہونے کی وجہ، میرے اور آپ کے آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی وجہ اس ملک کا ایک ہی ادارہ ہے. کسی نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے، 22 کروڑ عوام کو پتہ ہے، دیٹ از آرمڈ فورسز. اگر میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ اگر ہماری آرمڈ فورسز اتنی ڈسپلنڈ، اتنی ماشاءاللہ سے پاورفل نہ ہوں تو انڈیا ہمیں ایک دن یہاں پہ صفحہ ہستی سے مٹا دے. ایک دن میں، ایک لمحے میں وہ ہمیں یہاں پہ رہنے نہ دے. اور اگر پھر بھی کسی کو شک ہے، وہ جو کچھ ایک لبرل مائنڈ سیٹ کہ جی شاید یہ تو ڈویژن ٹھیک تھی یا نہیں، آج بھی کچھ جہالت کے علمبردار اس بحث میں پڑے رہتے ہیں، تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ ذرا جا کے نا کوئی 2-4 مہینے جو انڈین مسلمز ہیں وہاں پہ رہ کے آئیں، اس مائنورٹی کے ساتھ رہ کے آئیں، تو پھر ان کو پتہ چلے گا. تو پھر آپ یہ قائد اعظم سے اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ان میں ذرا سا بھی غیرت کا مادہ ہو تو یہ قائد اعظم کے مزار سے نہ اٹھیں، اور اس کے بعد یہ اپنی آرمڈ فورسز کے صحیح معنوں میں جو دل سے ایک ہوتا ہے نا، جو جذبے سے، ان کے پیچھے لگ جائیں. وجہ ہم جب سکھ اور دیکھو دنیا میں ہر ایک کو کام تو کرنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہم سارے اسٹرگل کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا رول اللہ نے جس رول میں ہمیں رکھا ہم نبھا رہے ہیں. لیکن جو سب سے کٹھن اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا، یاد رکھو اپنی جان کو پیش کر دینا وطن کے لیے. میں ان جھوٹے مکار عیار لوگوں کو جنہوں نے مادر ملت کو 1 منٹ لگاتے ہیں بیچنے کے لیے اپنے ذاتی گینز کے لیے، تو میری نظر میں پھر کس ادارے کی عزت ہوگی؟ وہ جو ہر دن ہمیں شہادتوں کا تحفہ دے کے مجھے اور میرے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایک بیٹر اور سٹرونگ پاکستان اور ایک بہتر مستقبل کا ضامن ادارہ ہے. تو پاکستان کے اس ادارے کو جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو میں دیکھیں، میں پولیٹیشین بعد میں ہوں، میری کسی پارٹی سے ایفیلیشن بعد میں، سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں. اور مجھے اگر یہ سوچنا ہے کہ میرے بچوں نے جس ملک میں رہنا ہے وہ کتنا سیکیور ہے ایک ماں کی حیثیت سے، تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ ہماری آرمی کو اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ امپاورڈ ہونا چاہیے. وجہ کیونکہ مجھے اپنے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا، بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا وہ دشمن نظر آتا ہے جو کہ اسلحے کی
ریس کے اندر وہ پاگل ہے اس کا. اور آج گورنمنٹ جو مودی کی جو گورنمنٹ ہے یا جن ہاتھوں میں انڈیا کا اقتدار چلا گیا ہوا ہے, دے آر ایکسٹریمسٹ, دے آر سب ہیومن, دے ڈونٹ ٹریٹ مائنورٹیز ایز اے ہیومن بینگس, وہ انسان کی طرح بھی ان کو ٹریٹ نہیں کرتے. سو یہ اے پی سی صرف سہولت کاری کا کام کر گئی ہے, جس میں ادھر کے کچھ, میں تو کہتی ہوں عقل سے پیدل, نااہل, جاہل, نکمے, کرپٹ لوگ اعلی کار بنے, صرف اور صرف وہ جو مودی کا یار لنڈن سے بیٹھ کے الطاف حسین 2 جس نے جو سپیچ کی, وہ صرف اور صرف سہولت کاری تھی ٹورڈز انڈیا, تاکہ اگلے ہی دن انڈیا نے وہی کیا کہ انہوں نے وہ اپنے نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز, ان کے بریکنگ نیوز, ان کے ٹاپ چینلز کی بنی زینت, اور ہمارے ان غدار لوگوں کی یہ سہولت کاری پہ میرا دل ایز اے پولیٹیکل ورکر بڑا دکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر لڑیں 100 دفعہ لڑیں, ہمارے آپسی اختلافات رہنے ہیں, ایک فیملی میں بھی ہوتے ہیں, ایک ملک کے اندر مختلف طبقوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کا, میں کہتی ہوں پوری دنیا میں مور دین 200 کوئی 270-69 کنٹریز ہیں. آپ باقی تمام ممالک کے ساتھ جتنی آپ نے پیار کی پینگیں چڑھانی ہے چڑھا لو, آپ ایک ملک کو چھوڑ دو جو کہ میرے آپ کے ہم سب کا دشمن ہے, جو ایک منٹ بھی ہمیں یہاں پہ دنیا میں ہمارا وجود نہیں دیکھنا چاہتا, جو ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتا ہے. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں اگر ہم اس کے اب پازیٹیو پہلو دیکھیں, پازیٹیو پہلو میں اگر دیکھوں وہ یہ کہ وہ نیریٹو جس کو پرائم منسٹر اور میں پی ٹی آئی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ ہم سارے مل کے کہتے رہے, جو پرو پاکستانی ہیں, اب ایک ڈویژن, ایک لائن بن گئی ہے وچ از ویری کلیئر کہ پرو پاکستانی اور اینٹی پاکستانی, رائٹ, کہ انہوں نے یہ لائن کھینچ دی ہے جو کہ نہ کھنچتی تو اچھا رہتا, سیاست کی خوبصورتی, ڈیموکریسی کا حسن برقرار رہتا. انہوں نے اپنے ذاتی عزائم کے لیے سیاست کو انتہائی بدصورت کر دیا ہے کہ سم ٹائم مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ کیا سیاست میں لوگ اتنا بھی گر جاتے ہیں, کیا جس فیلڈ سے ہم ریلیٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی, عوام کی, اور اگر پالیٹکس کو صحیح معنوں میں کیا جائے تو یہ ولیوں سے بہتر کام ہے اگر آپ اس میں اس طرح کی نیگیٹیوٹی نہ لے کے آئیں. تو یہ ڈویژن جو ہے, یہ ڈویژن ڈال دی انہوں نے خود, اور اس میں اچھی چیز یہ ہوئی کہ کسی نے, نہ اداروں نے کہا, آپ کی آرمی نے نہیں کہا کہ یہ غدار ہے, آپ کی جوڈیشری نے نہیں کہا کہ یہ اس نے جو کیا ہے اس نے انڈیا کے کہنے پہ کیا ہے, اس نے خود کہہ دیا. عمران خان نے نہیں کہا, اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں آن ایئر آ کے, وہ جو جتنے بھی اس کے آدھے گھنٹے کی سپیچ تھی, اس نے 22 کروڑ عوام کو مزید بیوقوف بننے سے بچایا. یہ احسان ہے ہمارا اس پہ, اس کا ہمارے پہ. دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر کا احسان یہ کہ انہوں نے ان کی سپیچ کو چلنے دیا, تاکہ کسی کو کوئی کونے میں دماغ میں کہیں تھوڑا بہت کوئی شک شبہ ہے تو انہیں پتہ چل جائے کہ نواز شریف ہیز بیکم اے مانسٹر فار پاکستان, ایک نائٹ میئر, اور وہ انڈیا کا ایک ایجنٹ بن چکا ہوا ہے جس کو وہ جو اسکرپٹ لکھ کے دیں گے وہ آن ایئر آ کے بول دے گا. اس لیے میری یہ اپیل ہے ایز اے پاکستانی فرسٹ, اس کے بعد ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے, کہ اب جو بھی ملک دشمن عناصر جو اس طرح کا گیان یا اس طرح کا جن میں شائبہ بھی ہو کہ انہوں نے آ کے ہمارے اداروں کو ہٹ کرنا ہے, آرمی کو ہٹ کرنے کا مطلب مجھے آپ کو ہم سب کو ہٹ کرنا, اگر وہ ادارہ ویک ہوتا ہے تو ہم نہیں رہ سکتے. یہ بات اٹس 100% کنفرمڈ, یہ دیوار پہ لکھی ہوئی ایک ریالٹی ہے. تو اس طرح کی تباہ آزمائی پالیٹکس میں اب کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. آ کے ہماری ایسی کی تیسی کریں, ہماری پرفارمنس پہ, ہماری نالائکیوں پہ کریں, ہم نے جو ڈلیور نہیں کیا اس پہ کریں. اس پہ بات کرنے کی فریڈم آف سپیچ میں یہ چیزیں آتی ہیں. آپ کے ملک کی سالمیت, آپ کے ملک کی انٹیگریٹی اس میں بالکل نہیں آتی. اگر یہ جن کی ایگزامپلز دیتے ہیں, فار انسٹنس انڈیا میں اگر کسی لیڈر نے یہ کیا ہوتا تو ابھی الٹا لٹک چکا ہوتا. امریکہ میں کسی نے جو اسٹیٹ افیئرز ہیں, جو ایک ریاستی جو پالیسی ہے اس کو نو بڈی کین ٹچ, وہ ایک ایسی مقدس چیز ہے جس کو کوئی ٹچ کرنے کی جرت بھی نہیں کرتا, اور وہ سویلائزڈ نیشن اس طرح کرتی بھی نہیں ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوٹنے کی اجازت دی جائے, اس ملک کو کھسوٹنے کی اجازت دی جائے, اور اس ملک میں ادارہ نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, وہ سب ہمارے تابع ہوں, یہ ایک سلطنت ہونی چاہیے. اور اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی ایروگنس سے بھرپور ان کی خواہشات, اس کو یہ 22 کروڑ ملک
عوام کا جو ملک ہے متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کی انوکھی لاڈلی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے. تو وی اسٹینڈ ود آر آرمی, وی اسٹینڈ آف کورس, میں تو ہوں ہی پرائم منسٹر کے ساتھ, تو ہم تو ایک ہی پارٹی ہیں, تو پرائم منسٹر ہم سارے پاکستانی 22 کروڑ عوام اپنی آرمڈ فورسز کے پیچھے کھڑے ہیں. جہاں ضرورت پڑے گی ہمیں آگے لگنا پڑے گا, ہم آگے ہو کے ان کا ڈیفینس کریں گے, بالکل اسی طرح جس طرح یہ ایل او سی پہ ہمارا ڈیفینس کرتے ہیں. بالکل آپ کی باتوں سے میں سہمت ہوں. اچھا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میرا تعلق بھی کشمیر سے ہے, پاکستان ظاہر سی بات ہے میں یہاں کی پیدا ہوئی ہوں, مجھے بھی پاکستان اور کشمیر سے ایسی ہی محبت ہے اور ہر پاکستانی کو کشمیر سے محبت ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے پچھلے سال بھی انہوں نے اسپیچ کی, پوری دنیا کو آر ایس ایس کی حقیقت بتائی, ہندوستان کی بتائی. اب ہم مجھے بتائیں کہ دیکھیں تقریباً دوسرا سال شروع ہو چکا ہے, لاک ڈاؤن وہاں پہ ابھی بھی ہے اور وہاں پہ آئے دن جو ہے اب مسلسل ابھی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. تو ابھی ہم لوگ ہے وہ صوبہ بنا رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو قراردادیں ہیں ان کے مخالف آپ چل کے کر رہے ہیں. دیکھیں لداخ پہ تو قبضہ چائنا نے کر لیا ہے اور اس طرف ہماری جو ویلی کا علاقہ ہے, سری نگر کا علاقہ ہے, وہاں پہ ہماری عورتوں کی عصمت کی جاتی ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ بات ہے. آپ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب اسپیچ میں کہا تھا کہ جب ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہم اپنی موت تک جو ہے وہ لڑیں گے, تو آپ مجھے بتائیں کہ دوسرا سال شروع ہو چکا ہے, لاک ڈاؤن بھی ہے, کشمیر کا کوئی حل نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ تحریک انصاف کی کیا پالیسی ہے کہ وہ کشمیریوں کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس گورنمنٹ میں آ کے نا ایک بات تو آپ کلیئر دیکھیں گی, آپ میرا خیال ہے کہ ایز اے آبزرور آپ اس میں ڈفرینس بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دس از دا ٹائم جب کشمیر پالیسی بھی ہماری واضح ہوئی ہے. پہلے یہ بٹوین دا لائن رہتے تھے. انفارچونیٹلی مولانا صاحب دیکھیں نا, فور دا لاسٹ 10 ایئرس ہی واز ہیڈنگ دا کشمیر کمیٹی. انہوں نے کیا کیا, وہ کیا کرتے, وہ تو خود ان کے انڈیا کے وہ دوست ہیں, ان کے سہولت کار ہیں. آج تو یہ ثابت ہو گیا, پہلے ہم کہتے تو شاید لوگ نہ بھی مانتے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کافی حد تک انڈیا کو ایکسپوز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ پہلی سکسیس ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم ان کو باور کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو بیسک رائٹس, اور یہ اللہ نے بھی کچھ باور کرایا کہ ڈیو ٹو کووڈ جب ہمیں اپنے گھروں میں اپنی چوائس سے رہنا پڑا تو وہ کتنا مشکل تھا, تو وہ جو کشمیر فار دا لاسٹ 2 ایئرس سے لے کر کے اب تک ایک جیل بنا ہوا ہے, تو وہ انسان کیسے رہتے ہوں گے. تو لٹرلی اٹ واز ٹیریبل اینڈ اٹ واز ویری ایموشنل تھنگ کہ ہمارے وہ بہن بھائی وہ کس طرح سے وہ رہتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب یا جہاں تک ہماری بات ہے, ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پورے جذبات کے ساتھ سارا کچھ فیل کر کے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں. اور جو پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں جس لیول پہ بھی جانا پڑا ہم جائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے, کیونکہ وہ سچ میں ہمارا ٹوٹ انگ ہے. اور جو جن بنیادوں پہ, نظریاتی بنیادوں پہ ڈویژن ہوئی تھی پورے ہندوستان کی, اس ڈویژن کو دیکھا جائے تو اس حساب سے وہ بالکل وہ انڈیا کا حصہ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے دھونس پہ, زبردستی پہ, اتنے لمبے ٹائم سے 72 ایئر سے ایک بیسک جو رائٹس تھے پوری ویلی کے, اس کو تلف کر کے ان کو قبضے میں اور ان کو جیل کی شکل میں رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں آپٹمسٹک بھی ہوں, لیکن اس کے باوجود میں جس آنکھ سے یا جس دل سے, جس نیت سے, جس دعا سے دیکھ رہی ہوں, انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم یہ خوشخبری انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. جی بالکل. اور اس کے لیے ہماری ایک پوری پلان ہے, ہماری ایک پوری اسٹریٹجی ہے, جس کو آگے آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ تعالی ہم ذرا یہ جو ملک کے اندرونی غدار ہیں, ہمیں انفارچونیٹلی سامنا ان کا بھی ہے, کیونکہ یہ بیچ میں سپیڈ بریکر کا کام کرتے ہیں. جس سپیڈ سے ہماری پالیسی جا رہی ہوتی ہے, کشمیر کاز کو ڈیمیج کرتے ہیں, سی پیک کو ڈیمیج کرتے ہیں. جہاں ان کو ملک کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات آتی ہے, وہاں یہ ملک دشمن مطلب ایک ایسے مہرے بن کے, یہ پپٹس کی طرح دشمنوں کے ہاتھوں میں جب یہ کھیلتے ہیں. اکٹھے بھی ہو گئے, اکٹھے تو یہ پہلے بھی تھے. دیکھو جو جب ایجنڈا, کبھی دوسرے کی باری نہیں ایگزیکٹلی, ایجنڈا جب آپ کا ہو کہ وی آر گوئنگ ٹو لوٹنگ دس کنٹری, پھر اس کے بعد جائیدادیں باہر رکھنی ہیں, اور دیکھو جو بھی ان کو پیسہ آفر کرے وہ ملک دشمن ہے, دوست ہے, ان کے لیے لائف, ایوری تھنگ, ملک, مذہب, دین, ایمان سب پیسہ ہے. جب یہ بن جاتا ہے نا, تو پھر آپ کے جو دشمن ہیں ان کے لیے ان ایسے لوگوں کو جو پیسے کے پجاری ہیں مینیج کرنا بڑا ہی آسان ہے. چند سکوں کے عوض پھر یہ لوگ
اپنے مادر وطن کے لیے، جن کے لیے لوگوں نے زندگیوں کی قربانی نہ صرف دی تھی، آج تک ہمارے بیٹے دے رہے ہیں. آپ ڈیلی سنتی ہیں نا کہ کس طرح سے شہادتیں موصول ہوتی ہیں اکلوتے بیٹوں کی، ماؤں کے لختے جگر کس طرح سے اس کے اوپر جان قربان کرتے ہیں. تو یہ اس عوام کے جو ہے نا ایک جذباتیت کا سمندر، اس کو یہ مت آزمائیں. اور میں یہ ان کو ایمان سے کہہ رہی ہوں، جو لوگوں میں لاوا میں ابھرتا ہوا دیکھ رہی ہوں، جس طرح سے اپنی طرف سے پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے اینٹی آرمی یہ چیزیں مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ اور لاوا ان کے اگینسٹ آ رہا ہے کہ بھائی آپ یہ والے تجربے ہم آپ کو کرنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دیں گے. یعنی کہ جیسے انہوں نے تو وہی تماشا پکڑ لیا نا، زرداری ہم تیرا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالیں گے، تو لوگ بڑی کلیپنگ کرتے تھے، خوش ہوتے. تو ان کو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہم آرمی کے لیے بولیں گے تو لوگ خوش ہوں گے، لوگ ان کو ان کے گھروں سے نکال کے ماریں گے. بہت شکریہ آپ کا. میں آخر میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ جن ملکوں کی فوجیں نہیں ہوتی یا جن کی فوجیں ہوتی ہیں، ان کو آپ صدام حسین کا حال دیکھ لیں، آپ فلسطین کا، آپ دنیا میں وہ ہمارے 10 ممالک جو تباہ ہو چکے ہیں، آپ ان کا حال دیکھ لیں. جن کی آرمی نہیں ہوتی، جن کی فوجیں نہیں سرحدوں پہ محافظ ہوتی ہیں اور بزدل ہوتی ہیں، تو ان ملکوں کا پھر کیا حال ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ چاہے وہ کشمیر، آزاد کشمیر کا بارڈر ہو، چاہے وہ وزیرستان کا ہو، چاہے وہ افغانستان کا ہو، ہماری فوج جو ہے وہ ہماری محافظ ہے، اور اپنے محافظوں کے خلاف ہم کسی بھی صورت کسی کی بھی بات نہیں سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جزاک